بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقۃ مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہو کر رہنے والی ہے، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے عظیم حادثہ کو، پھر سمود تو ہلاک کر دیے گئے خوفناک کڑک سے، اور رہے عاد سو وہ ہلاک کیے گئے ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی۔ مسلط رکھا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس طرح کے دیکھتے تو تم ان لوگوں کو کہ وہاں وہ گر کر مرے پڑے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے بوسیدہ۔ تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی بچا ہوا اور ارتکاب کیا فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے خطائیں عظیم کا، اس طرح کے نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی، تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرنا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی طغیانی پر آیا تو سوار کر دیا تم کو کشتی میں، تاکہ بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یادگار، اور یاد رکھیں اسے کان جو یاد رکھنے والے ہوں۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں ایک بار، اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ، پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی چوٹ میں، سو اس دن برپا ہو جائے گی قیامت اور پھٹ جائے گا آسمان، تو ہوگا وہ اس دن بکھرا ہوا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، ماشاء اللہ، اپنے اوپر۔ اس دن 8 فرشتے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپا رہے گا تمہارا کوئی پوشیدہ راز۔ بے شک بے شک بے شک۔ سو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ دیکھو اور پڑھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا ضرور واسطہ پڑے گا مجھے اپنے حساب سے۔ بے شک۔ سو یہ تو ہوگا دل پسند عیش میں، اعلیٰ درجے کی جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اور مزے سے بدلے میں ان اعمال کے جو کیے تھے تم نے گزرے ہوئے دنوں میں۔ اور رہا وہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں۔ استغفر اللہ۔ سو وہ کہے گا کاش نہ دیا جاتا مجھے میرا اعمال نامہ، اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے میرا حساب، کاش میری یہ موت ہوتی فیصلہ کن، کچھ کام نہ آیا میرا مال، چھن گیا مجھ سے میرا اقتدار۔ ارشاد ہوگا پکڑو اسے اور توق پہنا دو، پھر جہنم میں جھونک دو اسے، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑا دو اسے۔ استغفر اللہ، یا اللہ بخش، یا اللہ۔ واقعہ یہ ہے یہ شخص ایمان نہ لاتا تھا اللہ جل شانہ پر، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا دینے کی، سو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری دوست، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھون، نہیں کھائے گا اسے کوئی سوائے گناہ گار کے۔ استغفر اللہ۔ بس نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو تم، اور ان کی بھی جنہیں نہیں دیکھتے تم۔ بے شک قرآن قول ہے رسول عالی مقام کا، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم، اور نہیں ہے قول کسی اہن کا، بہت ہی کم غور کرتے ہو تم۔ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے بے شک، اور اگر کہیں خود گھڑ کر منسوب کرتا یہ ہماری بعض باتیں تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے، بے شک پھر کاٹ ڈالتے ہم اس کی شہ رگ، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا۔ بے شک اور یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور یقیناً یہ موجب حسرت ہے ان کافروں کے لیے، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ بس اے نبی تسبیح کرو تم اپنے رب عظیم کے نام کی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونور وہدی ورحمہ، اللہم ذاکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک کائنات، اے دن اور رات کو بنانے والے، اے ذرہ ذرہ بنانے والے، اے ہمارے جسم کا پور پور بنانے والے، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ اے اللہ رحم فرما مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا
روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ، اے میرے مالک کائنات، یاد دلا تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گئی ہوں، اور سکھلا دے تو مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتی۔ یا اللہ، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین، اے مالک کائنات قبول فرما۔ اے مالک کائنات فلسطین کی مدد فرما۔ اے مالک کائنات ہم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مالک کائنات ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہدایت دے۔ اے مالک کائنات ہم مسلمانوں کے دلوں کو رحم میں بدل دے۔ اے مالک کائنات ہم مسلمان بھائی ایک دوسرے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اے مالک کائنات فلسطین کی مدد فرما، سوڈان کی مدد فرما۔ یا اللہ، یا میرے مالک، اے میرے پروردگار، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دے اور دکھا دے ان شیطانی وسوسوں والی طاقتوں کو کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے میرے مالک کائنات اکٹھا کر دے ہم سب کو۔ یا اللہ، یا اللہ، تمام مسلمان ممالک کو، مسلم ممالک کو، سب کو اکٹھا کر دے۔ اے میرے مالک ان سب میں رحم فرما۔ اے میرے مالک ان سب کو اپنی حفاظت دے۔ اے میرے مالک ان سب کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرا دے۔ اے میرے مالک ان سب کو اکٹھا کرا دے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے مالک میرے بچوں کو ہدایت والی زندگی دے۔ اے میرے مالک ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اے میرے مالک مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے۔ اے میرے مالک جو تو نے مجھے دولت عطا کی بچوں کی صورت میں، یا اللہ میری اس دولت کو ہدایت دے۔ یا اللہ میری ان دولت، میرے بچوں والی جو مجھے تو نے بچے دیے، جس طرح کی دولت تو نے مجھے عطا کی بچوں کی، یا اللہ مجھے اس دولت کو ایمان سے بھرپور کرا دے۔ یا اللہ میری مدد فرما ان کی پرورش میں۔ یا اللہ میری مدد فرما ان کی پرورش میں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کو مدد فرما۔ یا اللہ سوڈان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کا دلوں میں رحم فرما دے، رحم ڈال دے، ہدایت دے دے، ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہی مالک، تو ہی رازق، تو ہی رزاق۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض جیسی بیماریوں کو دور کرا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو، یا اللہ ہمیں صحت یاب کر دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ چلتا پھرتا لے کسی کا محتاج نہ کریں۔ یا اللہ چلتا پھرتا لے کسی کا محتاج نہ کریں۔ یا الہی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اعلیٰ مقام پر۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور رسول اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں شہادت کے قریب والی۔ یا اللہ میری ماں نے 7 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا، ان کو پڑھایا، ان کو قرآن پڑھایا، ان کو اچھا راستہ دکھایا۔ یا اللہ ان کے نیک اعمالوں کو دیکھیں۔ یا اللہ ان سے اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہے درگزر فرمائی۔ یا اللہ میری نانی اماں نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بچوں کو پڑھایا قرآن۔ یا اللہ میری نانا ابو نے محنت کی۔ یا اللہ ان سب کی گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ میری دوستوں کو بخش دے۔ یا اللہ جن کو میں جانتی ہوں ان کو بخش دے، جن کو میں نہیں جانتی ان کو بخش دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا میں ہیں ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہی ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تیری رحمانیت، یا اللہ تیری رحمانیت کی امیدوار ہیں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بخش دے۔ آمین۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔